کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصابرین والصابرات، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کل میں نے 2 دن سے فرعون اور فرعون کی بیوی آسیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ انہوں نے کیسا صبر کیا۔ فرعون جو ہے بڑا ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے۔ مصر کا بادشاہ وہ بہت ظالم بادشاہ تھا، اس کا بہت بڑا لاؤ لشکر تھا، بہت مال و دولت تھی، اس لیے اس کو اپنی مال و دولت اور طاقت قوت کا نشہ تھا، اور صحت بھی اتنی اللہ نے اچھی دی تھی کہ کئی سالوں تک تو اس کے سر کے اندر درد بھی نہیں ہوا۔ اس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کے بارے میں قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ۔ ذی الاوتاد، فرعون جو میخے والا، کیڑے والا، وہ کسی کو سزا دیتا تھا تو اس کے دونوں ہاتھ کو اس طرح رکھ کر دونوں ہاتھوں میں کیلیاں ٹھوک دیتا تھا اور دونوں پیروں کے اندر کیلیاں ٹھوک دیتے تھے، آدمی ہل بھی نہ سکے۔ ذی الاوتاد کے 2 مطلب لکھے مفسرین نے، ایک تو یہ ہے کہ وہ کھیلیاں ٹھوک کر سزا دیتا تھا، دوسرا یہ ہے کہ اس کے گھوڑے جو ہے، اس کے باندھنے کی جو کوٹیاں ہوتی تھیں وہ بھی سونے کی ہوتی تھی۔ بہرحال فرعون نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا کہ تو چھوڑ دے، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانا چھوڑ دے، میں رب ہوں، میں خدا ہوں۔ لیکن اس بندی نے انکار کر دیا، کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ جادوگروں کا ان کا مقابلہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے، وہ معجزہ دیکھ کر وہ ایمان لے آئی۔ لہذا اس نے بہت سمجھانے کے بعد کہا، اگر تو نہ مانی تو تجھے میں سخت سزا دوں گا۔ چنانچہ اب کل میں نے ذکر کیا تھا، فرعون نے اس سے بہت محبت کرتا تھا اور پہاڑ کے اوپر ایک بہت عالی شان اس کے لیے سونے کا محل بنایا تھا، نیچے پانی کے فوارے پانی اترتے تھے، بڑی خوبصورت جگہ، اور عمدہ سے عمدہ کپڑے پہننے کے لیے اس کو دیتے تھا، اور بہت نوکر چاکر تھے۔ اس کو وہاں سے بلوایا، سخت گرمی میں دھوپ میں اس کو بلایا گیا، اور پھر کہا آخری میں فیصلہ کرتا ہوں تو میرے اوپر ایمان لیا، اور اللہ جو موسیٰ کے رب پر ایمان لانے سے انکار کر دے اور موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دے، ورنہ تیرے ہاتھ پیر میں بھی میں کھلیاں ٹوک دوں گا۔ اس عورت نے کہا کہ میں یہ ایمان کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ چنانچہ آسیہ کو ایک جگہ کھڑا کیا گیا، اور پہلے اس کے دونوں ہاتھ کو اس طرح سے پھیلا کر دونوں ہاتھوں کے اندر کھلیاں ٹھوک دی گئی، اس کے پیروں میں کھلیاں ٹھوک دی گئی، اس طرح سے دھوپ کے اندر اس کو رکھا گیا۔ جب فرعون کے جو ساتھی تھے، جو ان کو سزا دینے پر اس کے غلام خادم مقرر تھے، جب ہٹ جاتے تھے تو فرشتے اس بیوی کے اوپر، آسیہ کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کرتے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ ابھی بھی چھوڑ دے تو مجھے چھوڑ دوں گا، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا، سخت سزا دوں گا۔ آسیہ نے کہا جو کرنا کرو، لیکن میں ایمان کو چھوڑنے والی نہیں۔ تو اس نے ایک بڑا پتھر منگایا اور ان کے سینے پر رکھا، ہل نہ سکے۔ پھر ایک اور پتھر منگایا، پھر ان کو پوچھا کہ ابھی بھی مان جا، اگر تو مان جائے گی تو تیرا محل بھی تجھے ملے گا، سب کچھ نعمت ملے گی، ورنہ اب ایک بڑا پتھر سے تیرا سر پر مار کر تیرا سر اور تیرا بدن جو ہے وہ چورا چورا ہو جائے گا۔ اس بات کا ذرا تصور کر، سوچے، ایک آدمی جو ہے اس کو سزا دینے کے لیے اس کے دونوں ہاتھوں پر کھیلیاں ٹھوک دی گئی ہو، پیروں میں کھیلیاں ٹھوک دی گئی ہوگی، وہ کتنی پریشان ہوگی، کتنی مصیبت میں ہوگی، کتنی مشکلات میں ہوگی، کیسی سخت سزا کے اندر ہوگی، لیکن اور کیسی وہ تڑپ رہی ہوگی، کیسی بے چین ہوگی،
لیکن اس حالت میں بھی کہا کہ میں ایک رب کو مانتی ہوں، اللہ کو مانتی ہوں جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، اور میں تو کوئی بھی سزا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے۔ چنانچہ سینے پر بڑا پتھر رکھا گیا اور ایک بڑا پتھر جو ہے منگایا گیا، اور اوپر سے ایک آدمی کو کہا کہ اس کے سر پر مارا جائے، اور مارے اس طرح سے مارے کہ اس کا سر کا چورا چورا ہو جائے۔ اس وقت آسیہ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی جس کو میں نے ذکر کیا، اذ قالت ربی ابنی عندک بیتا فی الجنہ، 3 دعا مانگی، اذ قالت ربی ابنی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، 3 دعا مانگی۔ جب ان کے اوپر ہاتھ پر میخیں لگا رہے تھے، کیڑے لگا رہے تھے، پیروں میں لگا رہے تھے، ان پر سختی کر رہے تھے فرعون، تو وہ ہنس رہی تھی، اس لیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں ان کا محل دکھا دیا۔ ظالم فرعون نے کہا کہ کیسی پاگل عورت ہے، میں اس کو سزا دے رہا ہوں اور یہ ہنس رہی ہے، کیونکہ انہوں نے جب جنت میں اپنا محل دیکھ لیا تو دنیا کی ساری سختی، ساری پریشانی، ساری مصیبتوں کو بھول گئی، وہ اتنی خوش ہو گئی، اب اس کی روح بے قرار ہے کہ اس کی جلدی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے۔ اس لیے اس اللہ کی بندی نے 3 دعا مانگی، اور کتنی بہترین دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا تو اس نے یہ مانگی، اذ قالت ربی ابنی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب مجھے تو اپنے پاس جنت میں ایک محل عطا فرما۔ دیکھو وہ کیسی عاشق اللہ کی محبوبہ تھی، کیسی محبوب تھی، دعا بھی مانگی، کیسی مانگی، جنت مانگی، لیکن ایسی جنت نہیں مانگی، بلکہ کہا اللہ تیرے قریب میں ہے، تیرے گھر کے قریب میں ہے، مجھے جنت میں ایک محل بتا، تیرا قرب عطا فرما، عندکا، اور اس قالت ربی ابنی عندکا، تیرے پاس بیتن فی الجنہ، جنت میں ایک محل مجھے عطا فرما، کیونکہ میں نے یہ تکلیفیں برداشت کی ہے، یہ مشکلات برداشت کی ہے، اتنا مجھ پر ظلم و ستم کیا ہے، صرف وہ تیری رضا کے لیے ہے، تیری راضی ہونے کے لیے میں نے کیا، لہذا مجھے اپنے پاس جنت میں ایک محل عطا فرما، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اور مجھے فرعون سے نجات عطا فرما، اس ظالم سے مجھے نجات عطا فرما، وَعَمَلِهِ، اور اس کے جتنے بھی کام کرنے والے ہیں، اس کے خادم ہیں، اس کے ملٹری ہے، اس کے پولیس والے ہیں، اس سے وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما ہے۔ چنانچہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ پتھر اس کے سر پر مارا، سر پر پتھر لگنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو کھینچ لیا تھا، تو بے جان کے اوپر وہ پتھر آ کر پڑا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کی وہ بندی کتنی سمجھداری سے اس نے عجیب سوال کیا، اس نے یہ نہیں سوال کیا کہ جنت عطا فرما، بلکہ غور کرو کہ اس نے پڑھا کہ اللہ مجھے تیرا پڑوس مجھے نصیب فرما۔ اذ قالت ربی ابنی عندک بیتا فی الجنہ، تیرے گھر کے پاس تیرے پڑوس مجھے عطا فرما، کیسی عاشق بندی تھی۔ کہ اللہ تعالیٰ میں نے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے یہ مشقتیں اٹھائی ہے، اور فرعون ظالم سے مجھے عطا فرما، اس کے جتنے بھی خادم ہیں، عمل کرنے والے، پولیس والے ہیں، مجھے تکلیف دینے والے ہیں، یہ پوری ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں دعائیں ان کی قبول فرما لی، تو ہمیں اس سے ایک سبق ملتا ہے، بہت اچھا سبق ملتا ہے۔ وہ سبق ایک تو یہ ہے کہ دیکھو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، تو ہمیں بھی ہر نعمت، ہر چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ چھوٹی چیز کی ضرورت پڑ جائے، بڑی چیز کی ضرورت پڑ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، ہمارے ہسبینڈ جو ہے ان کا کاروبار نہیں ہوتا ہے، یا اور جو بھی مشکلات ہیں، ان مشکلات کے اندر ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے، کسی پیر فقیر کو، چاہے وہ زندہ ہو یا وفات پا چکے ہو، ان سے نہیں مانگنا ہے اے خواجہ میری یہ مراد پوری کر لو، اے خواجہ مجھے یہ مشکلات کو دور کر دو۔ یہ صرف اللہ دینے والی ذات ہے، مشکل کشا اللہ تعالیٰ ہے، حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے، روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ، عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تمہیں اگر نمک کی ضرورت پڑے، معمولی چیز ہے، وہ بھی اللہ سے مانگو، اور جوتے کا تسمے کی ضرورت پڑ جائے، جوتے باندھنے کی جو رسی ہوتی ہے اس کو ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ جب ہماری آسیہ نے ایک دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ دعا قبول فرمائی، اور وہ اللہ نے اس کو وہ نعمت عطا فرمائی جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، نہ آسیہ سوچ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا بدلہ عطا فرمایا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے کریم۔ کریم کس کو کہتے ہیں؟ الذی یؤتی بدون استحقاق۔ کریم اس ذات کو کہتے ہیں کہ ہمارا استحقاق حق نہیں ہوتا ہے، ہم اپنی اعتبار سے کوئی ذکر کرتے ہیں، کوئی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، ہماری طاقت کے اعتبار سے کرتے ہیں، لیکن اللہ بدلہ دیتا ہے اس کی شان کے اعتبار سے بدلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ بدلہ دنیا میں بھی دیا، اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا جلسہ کرے گا، ایک پروگرام کرے گا، جس میں آسیہ رحم اللہ کی نکاح جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نکاح فرما دیں گے۔ تو کتنی بڑی نعمت ملی۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جو بھی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں شام کو سونے سے پہلے ایک چھوٹی چھوٹی کہانیاں اور اسٹوری کہتے تھے۔ اس میں ایک کہانی یہ بھی سناتے تھے کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے یہ کہا کہ اگر بادشاہ کے جو خادم تھے انہیں ایک دن بادشاہ خوشی میں تھا تو اپنے کام کرنے والے اس کے ساتھی جو تھے، وہ وزیر تھے، اس سے کہا کہ مانگو، کیا چاہیے تمہیں، جو مانگو گے وہ آج دوں گا۔ تو اس صاحب نے یہ کہا کہ مجھے ایک مٹھی گھیو دے دو، ایک مٹھی گھیو دے دو، ایک مٹھی چاول دے دو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ میری شان کے خلاف ہے، میں بادشاہ ہو کر تمہیں ایک مٹھی گھیو یا چاول دے دوں، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ تو وہ نوکر نے کہا اچھا پھر ایسا کرو، مجھے حکومت دے دو۔ تو بادشاہ نے کہا یہ تیری شان کے خلاف ہے، لیکن وہ بارگاہ ایسی ہے، وہ رب العالمین کی بارگاہ ایسی ہے، وہاں اگر آپ کو نمک کی ضرورت پڑے تو بھی اللہ سے مانگو، دولت کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگو، حکومت کی ضرورت پڑے تو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، کیونکہ دینے والا وہی، ساری خزانوں کا مالک وہی ہے۔ تو یہ دعا کتنی بہترین دعا اس نے مانگی۔ انشاءاللہ اور دو عورتوں کو اس نے ایسی سزا دی، اور سزا دے کر ان کو بہت سخت تکلیف دے کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ انشاءاللہ میں کل وہ واقعہ ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تعلیم جو ہو رہی ہے ہماری چھوٹی سی، اللہ تعالی یہ تعلیم کو سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بانم مسجد کے ایک بہت پرانے نمازی بھائی فاروق صدیق صاحب، وہ بیمار چل رہے ہیں، اور آئندہ کل صبح ان کا آپریشن ہونے والا ہے، اور ان کی بیوی بلقیس صدیق جو ہے تقریباً 3 مہینے سے بستر پر صاحب فراش ہے، اور بیچاری دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی آسانی کا معاملہ فرمائے، ان کو دونوں کو شفا عطا فرمائے۔ اور ابھی ایک دوست کا فون آیا ہے کہ اس کے والد عبدالغفار جکورا ملاوی کے اندر بہت شدید بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے، اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا